ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک گدھا تھا۔ وہ گدھا بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا۔ وہ گدھا سارے گاؤں کا گدھا تھا، جسے بھی ضرورت ہوتی وہ گدھا اس سے ادھار لے جاتا۔ گدھا کام تو بہت زیادہ کرتا تھا، لیکن اسے خوراک بہت کم ملتی تھی، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ کمزور ہو گیا، یہاں تک کہ مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ ایک دن مالک نے سوچا کہ اس گدھے سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ پہلے تو اس نے ارادہ کر لیا کہ اسے مار دیا جائے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اس گدھے نے میری بہت خدمت کی ہے، کیوں نہ اسے جنگل میں چھوڑ دیا جائے تاکہ جنگلی جانور اسے کھا لے۔ چنانچہ اس نے گدھے کو جنگل میں چھوڑ۔ گدھا چونکہ بہت زیادہ کمزور تھا، لیکن جنگل میں گھاس کی بہتات ہونے کی وجہ سے وہ کھانے لگا۔ چونکہ انسانوں کا بوجھ اٹھانے کا کام بھی نہیں تھا، اس لیے زیادہ کھانے، آرام کرنے اور کام نہ ہونے کی وجہ سے وہ روز بروز صحت مند ہوتا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط لگنے لگا۔ لیکن گدھے میں ایک اور عادت پیدا ہو گئی، وہ جب زیادہ کھاتا تو منمنانے لگتا۔ چونکہ وہ بہت کھاتا اور بہت زیادہ منمناتا، اس وجہ سے جنگل کے تمام جانور اس سے تنگ آ گئے۔ ایک دن تمام جانور اس کے پاس آئے اور کہا، تمہارے منمنانے سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، برائے مہربانی کم منمنایا کرو۔ تو گدھے نے اکڑ کر جواب دیا، میں کیوں نہ منمناؤں، میں تو جنگل کا بادشاہ ہوں۔ یہ سن کر جنگل کے تمام جانور حیران رہ گئے کہ گدھا خود کو جنگل کا بادشاہ کہہ رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جنگل کے بادشاہ یعنی شیر کے پاس جا کر شکایت کی کہ ایک نیا جانور آیا ہے جو خود کو جنگل کا بادشاہ کہتا ہے۔ شیر غصے سے بولا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرے جنگل میں کوئی اور بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو مجھے اس کے پاس لے چلو۔ شیر گدھے کے پاس آیا اور کہا، او جانور تم کون ہو؟ تو گدھے نے جواب دیا، تم نہیں جانتے، میں جنگل کا بادشاہ ہوں۔ تو شیر نے غصے سے کہا، جنگل کا بادشاہ تو میں ہوں، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم جنگل کے بادشاہ ہو؟ تو گدھے نے جواب دیا، آؤ مقابلہ کرتے ہیں، جو جیت جائے گا وہی جنگل کا بادشاہ ہوگا۔ تو شیر نے کہا، ٹھیک ہے، آج ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ دونوں راستے پر چل پڑے۔ راستے میں ایک ندی آئی۔ شیر نے کہا، چلو اس ندی کو پلانگتے ہیں، جو ندی کو چھلانگ لگا کر پار کرے گا وہ جیتے گا۔ گدھے نے کہا، ٹھیک ہے، پہلے تم کوشش کرو۔ شیر دور جا کر دوڑا اور زوردار چھلانگ سے ندی پار کر گیا۔ اب گدھے کی باری تھی، وہ دور جا کر دوڑا، لیکن ندی کے کنارے آ کر رک گیا اور آہستہ پانی میں اتر گیا، پھر آہستہ آہستہ تیرنے لگا۔ تو شیر نے پوچھا، او گدھے تم چھلانگ کیوں نہیں لگا رہے، تیر کیوں رہے ہو؟ خاموش ہو جا شیر، میں ندی میں مچھلیاں تلاش کر رہا ہوں، مجھے مچھلیاں بہت پسند ہیں، اس لیے میں مچھلیوں کا شکار کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے گدھے نے شیر سے جان چھوڑا۔ دونوں آگے چلتے گئے۔ آگے چلتے ہوئے ان کے راستے میں ایک دیوار آ گئی۔ تو شیر نے کہا، چلو اب دیوار پلانگتے ہیں، جو دیوار پلانگے گا وہ جنگل کا بادشاہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے تم دیوار پلانگو۔ ٹھیک ہے، میں پلانگ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ شیر دوڑا اور ایک زوردار چھلانگ سے دیوار پار کر گیا۔ اب گدھے کی باری تھی، وہ دوڑا اور چھلانگ لگائی، لیکن دیوار میں پھنس گیا۔ اس کی دو ٹانگیں ایک طرف اور دو دوسری طرف رہ گئیں۔ شیر ہنسا اور بولا، کیا ہوا گدھے، کیا ہوا، تم تو پھنس گئے ہو، آدھا ایک طرف اور آدھا دوسری طرف۔ تو گدھا شرمندہ سا ہو کر بولا، شیر
میں تو اپنا وزن تول رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ میرا کون سا حصہ باری ہے، اگلے والا حصہ یا پچھلے والا حصہ۔ یہ سن کر شیر لاجواب ہو گیا اور حیران بھی ہو گیا۔ اب گدھے نے کہا، تم نے 2 شرطیں رکھی تھی، اب ایک شرط میں رکھوں گا، چلو اس دیوار کو توڑتے ہیں، جو توڑ دے گا وہی جنگل کا بادشاہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، پہلے میں کوشش کرتا ہوں۔ شیر نے دیوار پر اپنے پنجے مارے لیکن وہ پنجوں سے دیوار نہیں توڑ سکا۔ اب گدھے کی باری آئی۔ اس نے دیوار سے پیچھے ہو کر زوردار دولتی ماری اور چند ہی لمحوں میں دیوار گر گئی۔ گدھے نے فخر سے کہا، ہاں شیر، اب بتاؤ کون ہے جنگل کا بادشاہ، میں یا تم؟ شیر شرمندہ ہو کر بولا، واقعی تم شرط جیت گئے ہو، تم ہی جنگل کے بادشاہ ہو۔ اس کے بعد سے گدھا جنگل کا بادشاہ بن گیا اور رسم تاش پوشی کے وقت جنگل کے بادشاہ شیر نے خود گدھے کو تاج پہنایا اور اسے جنگل کا بادشاہ بنا دیا، اور اس پروگرام میں بہت زیادہ ناچ گانا ہوا۔ تو دوستو، یہ تو تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس گدھے کے لیے جو کہ آج جنگل کا بادشاہ ہے ضرور لائک کیجئے گا، کمنٹس بھی کر دیجئے گا اور ساتھ ہی یہ ویڈیو شیئر بھی کر دیجئے گا۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر Donkey Raja, Donkey Raja, Donkey Raja, Donkey Raja.